میں آج پہلی دفعہ بریک کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ وہ بڑا پازیٹیولی سعد رضوی صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم اور تحریک لبیک. سعد رضوی صاحب جیل میں تھے کوٹ لکھپت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو فیاض الحسن چوہان جو سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہے اور پنجاب کا وزیر بھی پی ٹی آئی کے دور میں رہ چکا ہے، اس نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا گیا پی ٹی آئی دور میں، اس حوالے سے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ مکمل ویڈیو بھی دکھانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو انتہائی تہلکہ خیز انکشافات سے بڑی پڑی ہے، اور آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، حافظ سعد رضوی صاحب کو جیل میں کس کے کہنے کے اوپر لے جایا گیا. اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان پر جتنے ظلم ہوئے، کیا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہوئے یا عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوئے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے اس وقت جب تحریک لبیک پاکستان دھرنا دے رہی تھی تو ان کے لوگ شہید کیے گئے، ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. جبکہ جو جنرل باجوہ کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ عمران خان کی ایما پر ایسا ہوا. تو آج کی اس ویڈیو میں وہ تہلکہ خیز انکشافات سے بڑی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں، تو آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. میں آج پہلی دفعہ بریک کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ وہ بڑا پازیٹیولی سعد رضوی صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم اور تحریک لبیک. سعد رضوی صاحب جیل میں تھے کوٹ لکھپت اور ان کی پوری ٹیم جناب ایک پورا ایجیٹیشن لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی. اب اس میں وزیر آباد تک وہ پہنچ گئے، لیکن کسی وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے پراپر طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کیا ہے، انٹرنیشنل کنسٹرینٹس کیا ہے، کس طریقے سے ہم آپ کے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں کر سکتے، مجبوریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. انہوں نے جان کے نہیں کیا. اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہ لوگ آتے جائیں، ان کا ایگریشن بڑھتا جائے، ان کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا، ان کے مطالبات کو پراپر طریقے سے ہم نے سننا نہیں ہے. آتے آتے یہ فیض آباد پہنچیں گے، جیسے 2017 میں علامہ خالد رضوی صاحب آئے تھے، یہ یہاں آئیں گے. یہاں پر آ کر یہ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا، سعد رضوی صاحب کے اور تحریک لبیک کے قائدین کے کانوں میں، کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا. آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے اس رستے میں رکاوٹ ہے، فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور جناب اور بہت سے ایشوز کے حوالے سے. اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کے پھر نہ کنونس کیا گیا، نہ پراپر طریقے سے ٹیبل ٹاک کی گئی، نہ پراپر طریقے سے اس پوری کمپین کو روکنے کی پازیٹیو طریقے سے کوشش کی گئی. وہ آتے آتے لاشیں اٹھا کے وہ جناب خونریزی کا ایک بازار گرم ہوتے ہوتے وہ وزیر آباد پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وزیر داخلہ جناب شارجہ جا کے میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں. وہ شارجہ میچ دیکھ رہا ہے، ملک چوک ہوا ہے، ملک جناب پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، ایک عجیب لا لیسنس والا ماحول بنا ہوا ہے. وزیر داخلہ جناب شارجہ بیٹھا موج میلہ کر رہا ہے.